ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ حالیہ دنوں میں جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے حوالے سے دنیا کے بڑے ممالک اور سپر پاور طاقتوں کی کیا سوچ ہے، ان کا رد عمل کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کس کی جیت ہوگی اور کس کی ہار ہوگی۔ کیا حماس واقعی اس مرتبہ کامیاب ہو جائے گا، ایک آزاد فلسطین ریاست کی تشکیل ہو جائے گی، اور فلسطین کے جن علاقوں پر اسرائیل نے اللیگل قبضہ کر رکھا ہے اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا یا پھر نہیں ہوگا؟ اس لیے آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ جو دنیا کے سپر پاور ممالک ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، اور دنیا کے سپر پاور ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر امریکہ آتا ہے، اس کے بعد روس اور چین کا نمبر آتا ہے، اور اس پوری مہم میں صرف امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، بقیہ روس فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے، چین بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ براہ راست مشرق وسطیٰ میں فوجی مداخلت کر سکے۔ ہاں، روپیہ بھیج کر کے، کچھ ہتھیار بھیج کر کے وہ ضرور اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ یوکرین اور روس کے بیچ جو جنگ چل رہی ہے اس میں امریکہ پہلے ہی اچھی طرح ایکسپوز ہو چکا ہے کہ اب امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ براہ راست مشرق وسطیٰ میں یا ایشیا میں آ سکے، کہیں بھی فوجی حملہ کر سکے۔ روس نے امریکہ کو ٹھکانے لگا رکھا ہے، اس لیے امریکہ روس کی حمایت ضرور کر رہا ہے۔ امریکہ صدر جو بائیڈن نے کھل کر کے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو روس ہے وہ بار بار ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل نہیں ہوگی اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ تو روس کا یہ بیان بہت اہم ہے، اور اس وقت بھی ایک اور بیان روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کے حل کے لیے فلسطین کی ریاست کی تشکیل ضروری ہے۔ روس اور عرب لیگ مسائل کو حل کرنے کے لیے، خاص طور پر خوریزی کو روکنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو روس کی طرف سے صاف طور پر کہا گیا کہ روس اور عرب لیگ مل کر کے اس خوریزی کو، اس جنگ اور قتل قتال کو روک سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی وقت رکے گا جب ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل ہوگی اور اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے باہر جانا پڑے گا۔ چین بھی فلسطین کے ساتھ ہے، حماس کے ساتھ ہے، اور کئی مرتبہ اقوام متحدہ میں جب امریکہ نے قرارداد پیش کی حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے، تو چین نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، اور اس پورے معاملے پر بھی دیکھے کہ چین بالکل خاموش ہے، اور چین کے ایران کے ساتھ ان دنوں گہرے تعلقات ہے۔ چین نے ہی ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کو بحال کرایا ہے، اور جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اتنے بڑے پیمانے پر جنگ چل رہی ہے، پوری دنیا بول رہی ہے ادھر یا ادھر، تب چین خاموش ہے، اور چین کی خاموشی کا صاف مطلب ہے کہ چین حماس کا ساتھ دے رہا ہے، وہ فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے، وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے چین کے ساتھ بھی تعلقات ہے، لیکن اس معاملے میں چین کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ایران کے موقف کو تسلیم کر رہا ہے، حماس اور فلسطین کے ساتھ ہے، اور ایران کھل کر کے حماس کو سپورٹ کر رہا ہے ہر طرح سے۔ تو دنیا کے جو یہ دو بڑے ممالک ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس معاملے میں یہ تاثر دینے میں کامیاب ہیں کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ قتل و قتال کا سلسلہ نہیں رکے گا، اور یہی اس وقت فلسطینیوں کی مانگ ہے، حماس کی مانگ ہے۔ اور اس جنگ سے قبل سعودی عرب کا بھی یہی موقف سامنے آیا تھا۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کی بات چیت چل رہی تھی، امریکہ ثالثی کا کردار نبھا رہا تھا، اور سعودی عرب نے دو ٹوک انداز میں یہی شرطیں رکھی تھی کہ جب تک اسرائیل 1967 کی سرحدوں کو تسلیم نہیں کرے گا، فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے واپس نہیں جائے گا، اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں ملے گا، اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا اور سفارتی رشتہ ممکن نہیں ہے۔ تو صاف لفظوں میں سعودی عرب نے کہہ دیا تھا، اور اس وقت اب یہی بات روس کی طرف سے کی جا رہی ہے، چین کی طرف سے کی جا رہی ہے، دنیا بھر کے انصاف پسند ممالک کی طرف سے کی جا رہی ہے، صرف امریکہ ہے جو بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد بھی یہی ہے کہ جو 1967 کی سرحدیں ہیں اسی کی حدود میں رہنا ہوگا، اسرائیل کو اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا، اور جو ویسٹ بینک پر، غزہ پٹی پر اور مشرقی یروشلم پر جو قبضہ ہے اسرائیل کا وہ غیر قانونی ہے، اللیگل ہے، وہاں سے اسرائیل کو پیچھے جانا ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں جو دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں ہیں وہ اس وقت فلسطین کے ساتھ ہے، حماس کے ساتھ ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اسی حل پر اس جنگ کا اختتام ہوگا۔ برطانیہ کا بیان سامنے آیا ہے، یعنی انگلینڈ نے کھل کر کے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی انگلینڈ کا اسرائیل کا ساتھ دینا بنتا ہے، کیونکہ انہی دونوں ملکوں نے
اسرائیل کو وہاں بسایا، قائم کیا، اپنی طاقت کا استعمال کر کے عربوں کو بے گھر کیا، فلسطینیوں کو خالی کرنے پر مجبور کیا، تو اسرائیل کا کھل کر کے سپورٹ امریکہ کر رہا ہے، انگلینڈ کر رہا ہے، اور انہی دونوں کی ناجائز اولاد اسرائیل، ان دونوں نے اپنے ایجنڈا کو کامیاب بنانے کے لیے مشرق وسطیٰ میں اپنی ایک فوجی چھاونی بنانے کے لیے اسرائیل کو قائم کیا تھا۔ اس لیے یہ دونوں اگر کھل کر کے سپورٹ کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن امریکہ ڈاؤن ہو رہا ہے، انگلینڈ پہلے ہی زوال کے راستے پر ہے، اس بیچ روس کھل کر کے آ گیا ہے، چین ساتھ دے رہا ہے، اور خطے کے جو ممالک ہیں ایران، عراق، سعودی عرب، وہ سب بھی اس وقت حماس کے ساتھ ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ترکی نے کھل کر کے فلسطین کا سمرتھن کیا ہے، حماس کا سپورٹ کر کہا ہے کہ حماس اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، حماس اپنی خود مختاری کی جنگ لڑ رہا ہے، اس لیے پوری دنیا کو حماس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کو بیک فٹ پر جانا پڑے گا، پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دینا پڑے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حماس کے حوصلے اس مرتبہ بہت بلند ہے، ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے، بہت ہائی نظر آ رہا ہے، اور بار بار ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم جنگ جیتنے کے قریب ہے، فتح کے قریب ہے، اور کسی بھی حالت میں ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ پچھلے 4 دنوں میں لگاتار اسرائیل نے حملہ کر کے غزہ پٹی پر بے گناہوں کا قتل کیا ہے، عام شہریوں کو مارا ہے، بچوں کو مارا ہے، مسجدوں کو شہید کیا ہے، ہسپتالوں کو منہدم کیا ہے، اس نے جو رہائشی بلڈنگ ہے، کمرشل بلڈنگ ہے، اس کو زمین دوز کر دیا ہے۔ ان سب کے باوجود حماس کے حملے کا سلسلہ نہیں رکا ہے، اور اسرائیل میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ، UK ہے، اور پورا یورپ لگا ہوا ہے۔ غزہ پٹی کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، تمام سرحدوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود فلسطینیوں سے زیادہ بڑا نقصان اب بھی اسرائیل کا ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 800 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور غزہ پٹی میں بھی مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 500 ہو گئی ہے۔ حالانکہ فلسطینیوں پر ایئر اسٹرائک ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، زمینی فوج بھیج کر کے حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو حماس ہے ان کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں ہے، محض راکٹ داغ رہے ہیں، اور ان کی جو فوج ہے وہ اسرائیل کے ایریا میں داخل ہو گئی ہے، انہوں نے ایئرپورٹ تک کو نشانہ بنا لیا ہے، اور جو نارتھ اسرائیل کا ایریا ہے وہاں تو تمام لوگوں کو پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے، باہر نہ نکلے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں ادھر سے حزب اللہ حملہ نہ کر دے۔ پورے دیش میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ حالت جنگ میں رہیں، ہتھیار لے کر رہیں، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل میں تمام شہری فوجی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں شہریت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، پاسپورٹ بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے فوجی ٹریننگ حاصل کرنا، خواہ وہ میل ہو، فیمیل ہو، مرد ہو، عورت ہو، تو وہاں کے سبھی شہری فوجی بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے پورا اسرائیل ہے وہ حالت جنگ میں ہے، وہ جنگ کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ادھر فلسطین کی طرف سے صرف حماس کے جو مجاہدین ہیں، کارکنان ہیں، وہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں انہوں نے بھی دھمکی دے دی ہے۔ ایران نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس جنگ میں مداخلت کی اور حملہ کیا کہیں سے، یا اسی طرح اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، تو پھر ایران یمن سے، عراق سے، اور کیا کہتے ہیں کہ شام سے اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور ایسا حملہ ہوگا کہ اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح لبنان نے بھی دو ٹوک انداز میں کر رکھا ہے، حزب اللہ نے کہہ رکھا ہے، بلکہ حزب اللہ نے کئی حملہ بھی کر دیا ہے۔ پچھلی شب الفتح گروپ نے بھی ویسٹ بینک کے علاقہ میں اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ تو یہ سارے اب متحد ہو گئے ہیں اور یہ لوگ جیت کے قریب ہیں، اور دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جس طرح روس اور چین ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عرب ساتھ کھڑا ہے، ایران ساتھ کھڑا ہے، خطے کے تمام بڑے ممالک ساتھ کھڑے ہیں حماس کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ کا کوئی نتیجہ نکلے گا اور ایک آزاد فلسطین ریاست کی تشکیل ہو پائے گی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔